السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نیا سبق شروع کریں گے زیر کے متعلقہ کچھ باتیں، اور اس کے بعد سبق بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ زیر جو ہے وہ بھی زبر کی طرح، زبر کی ہی شکل کی طرح ہوتی ہے، جیسے زبر کی شکل ہے ویسے ہی زیر کی ہوتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ زیر جو ہے وہ حرف کے نیچے ہوتی ہے، تو زبر جو ہے وہ حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو جیسے ہم نے زبر کے متعلقہ بتلایا تھا کہ زبر کو نہ کھینچنا ہے، زبر والے حرف کو نہ لمبا کریں گے اور نہ ہی جھٹکا دیں گے، اسی طرح زیر کو بھی ہم نہ لمبا کریں گے نہ جھٹکا دیں گے، اور تیسری غلطی اس میں اس کو مجہول نہیں پڑھیں گے۔ اچھا، تو مجہول کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ہے حمزہ زیر ای۔ اب اس کو ہم غلط کیا پڑھتے ہیں؟ لمبا کر کے کس طرح پڑھتے ہیں؟ حمزہ زیر ای، با زیر بی۔ ٹھیک ہے جی، یہ غلط ہے۔ جھٹکا کیا ہے؟ حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، یہ بھی غلط ہے۔ مجہول کیا ہے؟ حمزہ زیر اے، با زیر بے، تا زیر تے۔ یہ تینوں انداز، تینوں طریقے بالکل غلط ہیں۔ تو صحیح کیا ہے کہ زیر کو نہ لمبا کیا جائے، نہ جھٹکا دیا جائے، اور نہ ہی مجہول پڑھا جائے۔ ٹھیک ہے جی، پہلے ہدایات پڑھ لیتے ہیں ہم۔ نمبر 1، پہلے زیر کی پہچان کرائی جائے۔ ٹھیک ہے جی، کہ اس کی شکل جو ہے وہ زبر کی طرح یوں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتی ہے۔ ہدایت نمبر 2، زیر کو معروف پڑھائیں، مجہول نہ پڑھائیں۔ ہدایت نمبر 3، زیر کو اتنا نہ کھینچا جائے کہ یا بن جائے۔ دیکھیں نا، تا زیر تی، تا زیر تی، جب اس کو ہم لمبا کر دیں گے نا تو یہ اس طرح ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں، تھوڑا سا میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ہاں جی، یہ دیکھیں، تا زیر یا تی، اس کو ہم پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ تا زیر یا تی، لمبا کر کے ذرا سا پڑھتے ہیں، تو یہ یا ہے۔ جب یہ تا زیر کو ہم لمبا کریں گے، تا زیر تی کہیں گے تو پھر یہ چیز بن جائے گی یا۔ ٹھیک ہے نا، یا بیچ میں آ جائے گی، لمبا ہو جائے گا، تو اس لیے اس طرح اس کو ہم نے نہیں پڑھنا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جھٹکے کے ساتھ بھی اس کو نہیں پڑھنا۔ اب ہم حروف تہجی بھی پڑھنے لگے ہیں، اور اس کے ساتھ زیر کا ساؤنڈ، زیر کی آواز بھی ہم جو ہے وہ انشاءاللہ نکالیں گے بڑی توجہ کے ساتھ۔ حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، ثا زیر ثی، جیم زیر جی، حا زیر حی، خا زیر خی۔ اب خا موٹا حرف ہے، تو یہ بھی آواز بھی اس کی موٹی ہی آنی چاہیے، باریک نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ خا زیر خی نہیں، خی، خا زیر خی۔ دال زیر دی، دال زیر ری۔ ٹھیک ہے جی، اس کی آواز بھی اسی طرح۔ را زیر ری، اب دیکھیں یہ را کے اوپر زبر نہیں ہے، را کے نیچے زیر ہے، تو شروع میں ہم نے آپ کو کیا بتلایا تھا کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا کریں گے۔ یہ را کے نیچے زیر ہے، لہذا را باریک ہو رہی ہے۔ را زیر ری، اس کو اوڑی نہیں کہیں گے، را زیر اوڑی،
یہ غلط ہوگا. را زیر ری، ز زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی، صاد زیر صی، ضاد زیر ضی، طا زیر طی، وا زیر ضی، عین زیر عی، غین زیر غی، فا زیر فی، قاف زیر قی، کاف زیر کی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، واو زیر وی، ہا زیر ہی. اب یہ دونوں آنکھوں والی ہا، یہ بھی اسی طرح ہی ان کا دونوں کا مخرج ایک ہی ہے. ہا زیر ہی، حمزہ حمزہ زیر ای، یا زیر ی. قاعدہ نمبر 1، یہاں چونکہ را کے نیچے زیر ہے لہذا اسے باریک ہی پڑھا جائے گا، بتا چکا ہوں. جبکہ پر موٹے پڑھے جانے والے حروف، یہ جو ہم نے اوپر پڑھے تھے، یہ 7 حروف جو ہر حال میں جو یہ موٹے پڑے جاتے ہیں، کسی بھی صورت یہ باریک نہیں ہوتے ہیں. اس صورت میں بھی پر پڑھے جائیں گے، یعنی کہ زیر اگر ان کے نیچے زیر بھی آ جائے تو پھر بھی یہ موٹے ہی ہوں گے، باریک نہیں ہوں گے، یعنی کہ ہر حال میں یہ موٹے پڑے جائیں گے. اس لیے بڑے اہتمام کے ساتھ جو بھی قاف زیر قی، اب اس کا یہ نہیں قاف زیر کی، یہ نہیں، یہ غلط ہوگا. صاد زیر سی نہیں، سی، آواز بھی ان کی موٹی ہوگی. طا زیر طی، ٹھیک ہے جی. تو یہاں تک ہمارا سبق جو ہے. ہاں ہدایت نمبر 4 بھی پڑھی ابھی. ہجے جوڑ کرواتے وقت زبر اور زیر کی آوازوں کا فرق بتائیں، نیز بچوں سے بھی ہجے کروائیں. تو یہ مجھے ضرورت نہیں ہے کروانے کی، کیونکہ ماشاءاللہ آپ سب جو ہے وہ سمجھتے ہیں اس بات کو. ہاں یہ جو لکھا ہے زبر اور زیر کی آوازوں کا فرق، زبر جو ہے یہ تھوڑا سا منہ کھول کے جو ہے نا وہ اس کو ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، منہ کھول کے. حمزہ زبر آ، اس کو منہ بند نہیں کرنا ہے. حمزہ زبر آ، با زبر با، ب، آواز کو یعنی کہ منہ جو ہے نا ہمارا کھلا ہونا چاہیے. یہ تھوڑا سا میں آپ کو دکھاتا ہوں، شاید اس سے مزید انشاءاللہ ہمیں سمجھ آئے. یہاں نہیں ہے، ہاں جی یہ دیکھیں، یہ ہے زبر کی آواز کے وقت منہ کا انداز اور آواز کا نکلنے کا جو ہے وہ طریقہ کار. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ با زبر با، با، ٹھیک ہے، یہ زیر کی آواز میں. با زیر بی، نیچے کی طرف، ٹھیک ہے. تو یہ فرق جو ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے. اچھا جی، انشاءاللہ اگلا سبق جو ہے وہ مشق جو ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.